ایسی ہو گئی کراچی میں، اس قسم کی ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی کہ تجزیے اٹھا کے دیکھی، تب سے اٹھا کے دیکھی تو لوگوں نے ایک روشنیوں کے شہر کے بارے میں کہا کہ یہ گولیوں کا شہر بن چکا ہے، منی بیروت بن چکا ہے۔ جس کا بھی جنازہ اٹھتا ہے وہ ایک پاکستانی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ تقسیم کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں شہلا رضا صاحبہ کے پاس چلوں گی۔ شہلا صاحبہ، آپ جتنی بھی کوشش کریں، جتنا بھی خیال سے بات کریں، سب صورتحال یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تفریق ہو رہی ہے، پارٹیز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ HRCP کی رپورٹ اٹھا لیں، اس میں بھی پارٹیز میں تقسیم کیا گیا ہے یا لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس کو کیسے روکیں گے آپ کراچی میں؟ اس آپریشن سے یہ رک جائے گا؟ شکریہ فریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں بہن بھائی سے کہوں گی کہ بہت ہی تحمل سے دیکھیے، یہ اس وقت ہم بہت ہی ایک ایسا کام کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں، اس کو بہت سنجیدگی سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور ANP، یہ اتحاد ایک ایسا اتحاد ہے کہ اس وقت جو پاکستان دہشت گردوں کی زد پر ہے، ان کو یہ اتحاد بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ چاہے سندھ ہو چاہے فیڈرل، یہ لوگ دہشت گرد اور انتہا پسندوں کے درمیان لکیر کی حیثیت سے یہ تینوں جماعتیں لکیر کے اس سائیڈ ہیں، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے انتہا پسندی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دوسری سائیڈ ہے۔ تو میں یہاں پہ بالکل ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ فورسز جو اوپر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں، یہاں پر ان کو یہ کام کرنا بہت آسان ہے اور وہ مختلف ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہیں۔ صرف پختونوں ہی کو نہیں مارا جا رہا میری بہن، یہاں پہ اہل تشیع ڈاکٹرز کو بھی مارا جا رہا ہے، یہاں ٹیچرز کو بھی مارا جا رہا ہے، یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جو ان تینوں کو لڑا رہی ہے۔ یہاں جب ڈکیتی ہوتی ہے، جب ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ وزیرستان بھجوا دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پختون جو کوڑا چنتے ہیں، جن کی کسی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، وہ بھی مارے گئے۔ وہ ڈاکٹرز جو ڈیوٹی پہ نکل رہے تھے، صبح نکلے، پورا آپریشن کیے واپس آ رہے تھے، وہ مارے گئے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو آرگنائزڈ کرمنل گروپس ہیں وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور دیکھیے جو بھی شخص مرتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی پارٹی سے، کسی نہ کسی ریلیجیس پارٹی سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہم فریہ ہمیں یہ دیکھنا، فریہ پلیز نہیں، فریہ پلیز ٹھیک بھی تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ لوگ میں بالکل میں اسی پہ آ رہی ہوں، فریہ میں اسی پہ آ رہی ہوں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مرنے والا، اس نے چاہے کسی بھی پارٹی کا فلیگ اٹھا رکھا ہے، جتنا بھی ایکٹیو ہے، آیا اس کا پارٹی کاز کے لیے جان گئی یا اس کے اپنے بھی کچھ میٹرز چل رہے تھے؟ اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو مختلف علاقوں میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنے فلیگ بدل چکے ہیں، کیونکہ یہ کرمنل گروپ جو ہوتے ہیں یہ ہر حکومت میں ڈومینیٹنگ پارٹی میں ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ بالکل میں ہے نا، جس نے مارا ہے اس کو تو پکڑے، یہ اسی طرح بالکل فریحہ، یہ اسی طرح پکڑے جائیں گے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کہیں نہ کہیں پناہ ان کو مل جاتی ہے، نچلے لیول پہ انہیں پناہ مل جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں پناہ ملتی ہے نا، یہ میجر مسئلہ ہے، پولیٹیکل مل جاتی ہے۔ ہمارے وہ والا گروپ جو ہمارے عہدیدار نہیں ہوتے، ورکر سے بھی جو ایک نچلی جگہ ہوتی ہے، سپورٹر جو ہوتا ہے، وہ اکثر یہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تمام ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اصل بات جو ہے دیکھیے، ہمیں دیکھنے ہیں اس وقت کرمنل آرگنائزڈ گروپ، جس طرح شیو سینا انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی رینسم منی یا ہم یہ کہہ دیں کہ ایکسٹورشن منی بڑھانے کے لیے اس طرح کی وارداتیں اچانک کرتے ہیں اور اس طرح کی آگ بڑھکائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت کیونکہ ہم حل کی طرف جانا چاہیے، تو اس کا حل میں یہ سمجھتی ہوں، تو ڈھکا چھپا گروپ نہیں ہے، ان کی تو جو آئیڈیالوجی ہے وہ کھل کے منہ پہ آگے کہتے ہیں۔ جی، یہاں پہ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، یہاں پہ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ ہم جلدی اس کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے گروپ کو آرگنائز کر کے اوپر لایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، میں
کوئی بھی اس وقت حکومت بہت خطرہ خود ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا اس وقت کی حالات کی کس طریقے سے قتل وہاں پہ ہو جاتے ہیں, کچھ پکڑا نہیں جا رہا, اور خود ہی آپ نے کہہ دیا کہ یہ پکڑا نہیں جا رہا, میں نے نہیں کہا پکڑا نہیں جا رہا, میں نے نہیں کہا جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, پکڑا بھی جا رہا ہے, جب بھی چوتھے دن اس پہ کنٹرول بھی ہوا, لیکن ضرورت جو ہے وہ ول کی ہے, سوسائٹی کی بھی. ضرورت کس کی ہے؟ سوسائٹی کی ہے, حکومت کی ہے, سوسائٹی ول کی بھی ضرورت ہے, کوشش ہو رہی ہے. بتاتے میرے خیال سے سوسائٹی تو آپ کے ساتھ تیار ہے. شہر صاحبہ کراچی کا ایک شہر بھی ہوگا جو کہے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آج. نہیں, میں بات کرنا چاہوں گی. خاقان عباس صاحب سوال پوچھ رہے تھے, میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. خاقان عباس صاحب ساری صورتحال کراچی کی سامنے ہے, شہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو اس کو نقشہ بھی کھینچ دیا ہے, مگر میاں صاحب آتے ہیں اور آ کے ایک پارٹی کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھا لی ہے, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کسی پارٹی پر انگلی نہیں اٹھائی, جتنے بھی حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہے. اس سے ماضی میں جو کچھ ہوا سب حضرات جانتے ہیں, آج بھی یہ سب حضرات حکومت میں ہیں, کوئی بھی حکومت سے باہر نہیں ہے. اگر یہ کہے جی ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے تو پھر شاید حکومت کرنے کا حق ان کو نہیں ہے. حکومت میں تو پھر آپ اور اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس, ہم تو بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں جو کہ اوپر بھی دہشت گردی کر رہے ہیں, کراچی میں ان کا یہ طریقہ کار ہے, ہم تو بتا رہے ہیں نا, لیکن ان کو سپورٹ بہرحال کہیں نہ کہیں ہے, وہ اس کی ہم لگ رہے ہیں اس میں. ہم نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 400 لوگ پکڑے. ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی پہنچ ریسورسز اتنے ہیں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون کروا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کراچی اس ملک کا دل ہے, آپ کراچی کو ڈی سٹیبلائز کریں پورا پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے, اور کراچی کو آپ ہر طریقے سے کسی وقت بھی ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں, چاہے وہ ایتھنک ہو, سیکٹیرین ہو, پولیٹیکل ہو, کرمنل گروپس بھی آگے. تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کریں ڈی سٹیبلائز, لیکن اگر اپنی جماعتوں کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو وہ مان بھی رہی ہیں, لیکن میرا سوال آپ سے وہی ہے, آپ کو میں سنوا دیتی ہوں اگر آپ میری بات نہیں مان رہے. میاں صاحب نے کھل کر ایک پارٹی پہ الزام لگایا. ایک پارٹی پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ کراچی کے وہ ذمہ وار ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حالات کراچی میں ہیں, وہاں پر پیپلز پارٹی اور MQM کی حکومت ہے, سینٹر میں بھی وہ ہیں, ANP بھی ان کی ایلائز ہیں, تو ذمہ داری انہی کی بنتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کے معاملات کا ذمہ وار امریکہ ہے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں یہ ٹیررزم ہے, دیکھیں جلسے کی باتیں جلسے کے کانٹیکس میں ہوتی ہیں. میں تو ایک ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ایشو ہے کہ کراچی کے اندر یہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہی ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ والے, آپ کہہ رہے ہیں نا قومی مفاد پہ سب کو مل جانا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ اب کسی اور کو اور لائسنس نہ دیا جائے, ان کا کلوز 5 ہے, اسلحے کا اور لائسنس کسی کو نہیں دیا جائے گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہ اپنے لائسنس جن کے پاس ان لائسنسڈ آرمز ہیں وہ خود آ کے اس کو حکومت کے حوالے کر دیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلحہ واپس نہیں کرے گا اس کی سزا 5 سال سے بڑھا کر 7 سال کر دی جائے, اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے, اس میں ملوث افراد کو جرمانہ کیا جائے جو کہ اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں, اسلحے کی نمائش پر پابندی لگائی جائے, اور اس کے اوپر بھی جو اس کو وائلیٹ کرے سخت سے سخت سزا دی جائے. یہ آپ کا ماشا ہمارا ماشا, یہ آپ کو تو آگے بڑھ کے سپورٹ کرنا چاہیے. محترمہ یہ قوانین سارے موجود ہیں, آپ یہ پتا کر لیں کہ کتنے لوگ پکڑے گئے. اس ملک میں یہ بھی قانون موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس کلاشنکوف برآمد ہو ان لائسنسڈ تو آپ کو عمر قید کی سزا ہے. آپ یہ پتا کر لیں کتنے لوگ پکڑے گئے. یہ باتیں بڑی کرنے کے لیے بڑی اچھی ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن, لیکن ہمارے ملک کے اندر بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ویپنز جو ہیں اور وہ کلچر کا حصہ ہیں, وہ ضرورت ہے. دیہی علاقے کے اندر ویپن کی ایک ضرورت ہوتی ہے. میں کر رہا ہوں, آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جو مجھے اگر آپ بات کرنے دیں, دنیا میں کوئی معاشرہ یا کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں جو ڈی ویپنائزڈ ہو. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک جس میں آٹومیٹک اسلحے کو لائسنس کیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے شروع کرنا ہے, سب سے پہلے آٹومیٹک اسلحے کو آپ بین کر دیں, چاہے وہ مسلم مٹیریل کے گارڈ ہوں,
چاہے کسی اور کے گارڈ ہوں، آپ آٹومیٹک اسلحہ جو ہے پرائیویٹ ہاتھوں سے لے لیں، اس کو ختم کر دیں، اچھا، اس کو پولیس ایکسپٹ کی نہ حالت ہم کریں۔ نے یہ دیکھ لی کہ ان کے سامنے آ کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پکڑا کوئی جاتا نہیں ہے، آگے بھی ہم نے حالات ماشاءاللہ دیکھ لیے، اب جو خود سے اپنی حفاظت کریں ان کا بھی اسلحہ لے لیں آپ، پھر اب میں آٹومیٹک ایک سٹارٹ کریں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو ڈی ویپنائز کر دیں، بڑی خوبصورت سوچ ہے، مجھے اسے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے پھر آپ پتہ کر لیں، دنیا کے 200 ممالک میں یہ واحد ملک ہے، نہ افغانستان میں لائسنس ہو سکتا ہے آٹومیٹک ویپن، نہ کبھی بیروت میں ہوا ہے، لبنان میں بھی کبھی آٹومیٹک ویپن لائسنس نہیں ہوا، دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آٹومیٹک اسلحے کو لائسنس کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کا دفتر لائسنس ایشو کرتا ہے۔ یہ پہلے یہاں سے ختم کریں، پھر آگے اگلی بات کریں۔ اس کا جواب اظہار صاحب آپ کیا دیں گے کہ آپ جو قوانین ہیں ان کو سخت کیجئے، ان کی امپلیمنٹ کروائیے؟ ایک زمانے میں، ایک ڈرائیو 4 سال کے زمانے میں جبکہ متحدہ قومی موومنٹ ان کے ساتھ بھی رہی ہے حکومت میں، ایک ڈرائیو بھی کی گئی تھی کراچی کو اسلحے سے پاک کرنے کی، اس پہ بات کریں گے، کیپ واچنگ اسلام آباد سے۔